And dear students, today we are going to discuss our next topic, which is direct proportion. What is direct proportion and what is its concept? Direct proportion simply means when you increase one variable, then the other variable will also increase or decrease. For example, let me put it in this way. Suppose کہ ہمارے پاس ایک let's suppose کہ ہمارے پاس ایک brick ہے. We have a brick اور any object. Suppose کہ کوئی object ہے ہمارے پاس اور اس کے ہمارے پاس let's suppose کہ its weight is 5 kilogram. Now in order to move this object, suppose کہ ہم اس کو towards our right side move کرنا چاہتے ہیں. In that case we have to apply the force over here. تو ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ فورس جو ہم یہاں اپلائی کریں ہیں اس آبجیکٹ کو موو کرنے کے لیے, لیٹس سپوز کہ یہ 1 نیوٹن ہے. جسٹ ایک ایگزامپل ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ڈائریکٹ پروپورشن کا کانسیپٹ ہے کیا. صحیح ہے. سو 5 کلو گرام کا ویٹ ہے ہمارے پاس, یا کوئی آبجیکٹ ہے یا کوئی بریک ہے, ٹھیک ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو موو اٹ, ٹھیک ہے, اینڈ جو ہمیں فورس چاہیے اس کو یہاں سے موو کرنے کے لیے, لیٹس سپوز کہ اٹ از 1 نیوٹن. اچھا, اب ہم اگر اس کا ویٹ انکریز کر دیتے ہیں, یعنی سپوز کہ ہم اس کے اوپر یہاں ایک اور آبجیکٹ رکھ دیتے ہیں جس کا ویٹ سیم اتنا ہی ہے جتنا اس کا ہے, تو ظاہر ہے کہ اب ہمیں اپنی فورس بھی زیادہ بڑھانی ہوگی. یعنی جیسے جیسے ویٹ زیادہ کرتے چلے جائیں گے, یو گاٹ مائی پوائنٹ, کہ جیسے جیسے ویٹ ہم زیادہ کریں گے ویسے ویسے ہمیں اس فورس کو بھی زیادہ کرنا پڑے گا. تو یہاں سے ہمیں یہ ایک امپریشن ملا کہ جب ایک ہمارے پاس ویریبل ہے, میس ہے یا ویٹ ہے, جب بھی ہم میس یا ویٹ کو زیادہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں فورس بھی بڑھانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, فورس کو بھی ہمیں زیادہ کرنا ہوگا تاکہ ہم آبجیکٹس کو موو کر سکیں. یعنی اٹ مینس کہ یہ فورس اور میس ایک خاص ریلیشن شپ سے ایک دوسرے سے اٹیچڈ ہے. اس ریلیشن شپ کو کہا جائے گا ڈائریکٹ پروپورشن. ڈائریکٹ proportion. So it means کہ جب بھی کوئی ایک ویریبل یا کوئی ویریبل ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایک, جیسے یہاں اس کیس میں ہمارے پاس جو ویریبل تھا وہ فورس تھا, اور دوسری طرف جو ویریبل سیکنڈ تھا ہمارے پاس وہ میس تھا یا ویٹ تھا, ٹھیک ہے. سو جب ہم نے دیکھا کہ ویٹ ہم انکریز کرتے ہیں تو ہمیں فورس کو بھی انکریز کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے اگر اس کو ریورس ریلیشن میں لے جائیں, یعنی اگر ہم ویٹ کو کم کر دیں تو پھر ہمیں فورس کو بھی کم کرنا پڑتا ہے. تو ایسی کوئی بھی کوانٹٹی جو اس طرح کے ریلیشن شپ سے ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتی ہیں, ویریبلز ایک دوسرے سے اٹیچڈ اس ریلیشن شپ سے ہوں کہ ایک کو زیادہ کرنے سے دوسرا بھی زیادہ ہو جائے یا ایک کو کم کرنے سے دوسرا بھی کم ہو جائے, تو اس طرح کی ریلیشن شپ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے, ٹھیک ہے. اب ذرا ہم آپ کی ٹیکسٹ بک پہ D1 کی بات اگر ہم کر لیں تو اس میں 1.1 یہ ٹاپک ہے ڈائریکٹ پروپورشن کا, ٹھیک ہے. کانسیپٹ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا, ٹھیک ہے. سو اب دیکھیں ہم ڈائریکٹ ورٹ ایگزامپل 1 پہ آ جاتے ہیں, اور میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں یہ کلیئر نظر بھی آ رہی ہو. اگر یہاں آپ دیکھو تو وی ہیو 6 کلو گرامز آف بسکٹس, ٹھیک ہے, اینڈ دیئر کاسٹ از $27. صحیح ہو گیا. ناؤ کیلکولیٹ دا کاسٹ آف, یعنی اب ہم نے کیلکولیٹ کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو کیلکولیٹ دی کاسٹ آف 13 کلو گرامز آف بسکٹس, ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ یہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم جو میتھڈ یوز کرتے ہیں دیٹ از کالڈ یونیٹری میتھڈ, ٹھیک ہے. اب یونیٹری میتھڈ کیا ہے, اگر یہاں آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیے کہ 6 کلو گرامز آف بسکٹ جو ہے اس کی کاسٹ $27 ہے, ٹھیک ہے. یہاں آپ ایکولس ٹو بھی پٹ کرا دیں اگر, کہ 6 کلو گرام آف بسکٹ جو ہے اس کی کاسٹ $27 ہے. ہم یہ جاننا پہلے چاہیں گے کہ 1 کلو گرام کی بسکٹ کی کاسٹ کتنی ہوگی. یعنی یونٹری جو ورڈ ہے اٹ مینز, اگر میں بہت سمپل ورڈ میں کہوں تو اٹ مینز 1, یا سمپل 1 یونٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے کاسٹ آتی ہے. سو یہاں ہم نے یہ بات کی کہ اگر 6 کلو گرام بسکٹس ہے اور اس کی کاسٹ اتنی ہے تو 1 کلو گرام کی کتنی ہوگی. تو ظاہر ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے 6 سے, یعنی سمپل ورڈ میں یہ سمجھیں کہ ہم نے 6 کو 6 سے ڈیوائڈ کر دیا آن بوتھ سائڈس, تاکہ یہاں ہمیں 1 کلو گرام
بسکٹ کی کاسٹ مل سکے. سو 27/6 آ جائے گی. اب اگر اس کو آپ ایز اٹ از رہنے دیں تو بھی ٹھیک ہے, اور ڈیسیمل میں لکھ لیں, کنورٹ کریں تو بھی ٹھیک ہے. میں اس کو فریکشن میں ہی رہنے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے آگے کویشچن میں یہ فائنڈ کرنا ہے کہ 13 کلو گرام اگر بسکٹس ہیں تو اس کی کاسٹ کتنی ہوگی. سو ہم نے یہاں یہ فائنڈ کر لیا کہ 1 کلو گرام بسکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ اٹ از دیٹ مچ 27/6, ٹھیک ہے. سو فار 13 kilogram of biscuits we will simply multiply 13 with this fraction. So this is what we can see over here. So 27 times 13/6 جب آپ کریں گے تو you will get this answer just like that, ٹھیک ہے. سو اس میتھڈ کو کہا جاتا ہے یونٹری میتھڈ. ایک پروپورشن میتھڈ بھی ہے بٹ آئی تھنک دیٹ یونٹری میتھڈ از کمپیریٹیولی ایزیئر. تو آپ اسی کو سالو کیجیے گا, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ اگر ہم کویشچن پہ آ جائیں جو ابھی ہم نے کرنا ہے, پریکٹس نو کرنی ہے. سو یہ بکس جتنی بھی D1 کی بکس ہیں دے آر ویری گڈ ان دا سینس کہ آپ کو ایک پریکٹس نو میں ورڈ ایگزامپل جو آپ کو ملتی ہے اس میں ایک بیسک کانسیپٹ آپ کو مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر بالکل اسی کانسیپٹ پہ بیس کر کے پریکٹس نو آپ سالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پریکٹس نوز میں پھر اسی پریکٹس نو سے ریلیونٹ جو کانسیپٹ ہم یہاں یوز کرتے ہیں وہی اسی طرح کے سملر کویشچنز آپ کو ایکسرسائز میں گیون ہوتے ہیں جو آپ کی پریکٹس کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اگر آپ اس سیکوینس سے ان تمام بکس کو آپ ریڈ کرتے ہو یا اس کی اسٹڈی کرتے ہو تو دیٹ ول بی مچ ایزیئر فار یو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل چلیں ابھی ہم یہاں شروع کرتے ہیں اس کویشچن کو, پارٹ اے کو. یہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ 15 گرام آف سویٹس کاسٹ $2.10, ٹھیک ہے. سو 50 گرام اگر سویٹس ہیں تو اس کی کاسٹ اتنی ہے, ٹھیک ہے. سو وی ہیو ٹو فائنڈ دی کاسٹ آف 360 گرام آف سویٹس, ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں کہا جا رہا ہے انسٹرکشن کویشچن میں ہے کہ گیو یور آنسر کریکٹ ٹو نیئرسٹ 5 cents. تو نیئرسٹ 5 cents تک آپ نے اس کا آنسر جو ہے وہ لکھنا ہے, یعنی اس کو راؤنڈ آف کرنا ہوگا. سو میں اگر یہی یونٹری میتھڈ یوز کروں گا جو کہ ابھی ہم نے یہاں اس کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا اس کنسیپٹ کو, اسی کنسیپٹ کو ہم ابھی یوز کریں گے, ٹھیک ہے جی. سو لیٹس گو ٹو آور سلائڈس. سو یہاں ہم پہلے یہ بات کریں گے کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کویشچن میں کہ اگر میں اس کویشچن کو تھوڑا سا یہ ورڈ ایگزامپل اس کو میں ڈاؤن کر رہا ہوں یہاں یہ. سو پارٹ اے میں 50 گرام آف سویٹس اس کی کاسٹ اتنی ہے. سو دس از واٹ وی ہیو ریٹن اوور ہیئر کہ 50 گرامز آف سویٹس کاسٹ 50 گرام آف سویٹس ہے اور اس کی کاسٹ اتنی ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ 1 گرام کی کتنی ہوگی, تو ہم 2.10 ڈیوائڈ بائی 50 لکھیں گے. سو ان دا نیکسٹ اسٹیپ 1 gram of sweets cost that much amount, ٹھیک ہے. سو ہم نے جو فائنڈ کرنی ہے کویشچن میں اگر آپ دیکھو تو وہ ہے 380 grams of sweets, صحیح ہے. سو ناؤ 380 grams کو ملٹیپلائی کر دیں گے اس فریکشن کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا. سو فار 380 grams of sweet اس کی کاسٹ کتنی ہوگی 2.10 ڈیوائڈ بائی 50 ملٹیپلائی 380. جب میں نے اس کی آلریڈی کیلکولیشن کی ہوئی ہے, آپ اس کو ملٹیپلائی کریں اینڈ دین ڈیوائڈیڈ بائی 50 and you will get $15.96, ٹھیک ہے. سو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آنسر آئے گا پارٹ اے کا. سو اسی کا پارٹ بی جو ہے وہ سالو کر لیتے ہیں. پارٹ بی میں دیکھیں تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ 3/4 پیس آف میٹل جو ہے ہیز اے میس آف 15 کلو گرام, صحیح ہے. سو 3/4 میٹل پیس ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو میس وزن بتایا گیا, ویٹ بتایا گیا وہ 15 کلو گرامز ہے, ٹھیک ہے. سو واٹ از دا میس آف دیٹ مچ 2/5 آف دا پیس آف میٹل. تو یہ ہم نے بتانا ہے کہ کتنا ہوگا. تو اگین یہی یونٹری میتھڈ یوز کرتے ہیں. اس میں دیکھیں پہلے تو یہ بات ہوگی کہ 3/4 آف پیس میٹل ہے اور اس کا میس اتنا ہے 15 ہے, 15 kg ہے. تو اسی چیز کو یہاں ہم نے لکھا کہ 3/4 آف اے پیس آف میٹل, اس کا ویٹ جو ہے وہ اتنا ہے. اب ہم جاننا چاہیں گے کہ 1 اگر ہو تو کتنا ہوگا. سو 1 پیس آف میٹل جو ہے اس کا ویٹ کتنا ہوگا 15 ڈیوائڈ بائی دس اماؤنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم یہاں لکھیں گے. اس کے بعد آپ نے 4 کو ملٹیپلائی کرا دینا ہے ڈینامینیٹر کو 15 سے, اور ڈیوائڈ بائی 3 کریں گے تو آپ کا آنسر 20 آ جائے گا. یعنی 1 پیس آف میٹل جو اس کا ویٹ جو ہے وہ 20 کلو گرام ہے. نو کویشچن میں ہمیں کہا گیا کہ اگر 2/5 آف دا پیس آف میٹل ہوگا تو اس کا میس کتنا ہوگا, صحیح ہے. سو فار 2/5 ذرا 2/5 کو ملٹیپلائی کرا دیں گے 20 سے, وچ آئی ڈیڈ اوور ہیئر, ٹھیک ہے, یہاں ایز یو کین سی دیٹ. سو ناؤ یو ول ملٹیپلائی 2 times 20 اینڈ ملٹیپلائی 2 into 20
and then you will divide it by 5 and your answer will be 8 kilogram. So that will be our answer. ٹھیک ہو گیا جی. سو نیکسٹ ہمارے پاس جو سملر کویشچن آپ نے کرنے ہیں فار یور پریکٹس، وہ ایکسرسائز چونکہ 1A کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں، اس میں کویشچن نمبر 1 2 5 کا A اور B اور کویشچن نمبر 6 یہ سارے سملر کویشچنز ہیں جو آپ نے خود کرنے ہیں. بٹ وی آر آلسو گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. سو پہلے ہم کویشچن نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں، ایکسرسائز پہ آتے ہیں جی. لیٹ می اسکرول ڈاؤن اٹ. تو یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ پروپورشن کا گراف جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ اوریجن سے ہمیشہ ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے اور وہ اس کا گراف ہوتا ہے. سو اگر ہمیں ایک آ جائے کہ ایک طرف ہم کوئی ویریبل لے لیں نمبر آف ڈیز، اور یہاں جیسے دوسری طرف آپ دیکھیں وائی along وائی ایکسس سینٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کا گراف جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم مثلا یہ 1 ہے تو اس کے ساتھ پھر یہاں ایک ڈاٹ ہوگا، دین یہاں یہاں یہاں. اٹ مینس کہ اوریجن سے آپ نے گراف کی لائن شروع کرنی ہے اور وہ بالکل اس طرح سے ایک اسٹریٹ لائن، یا جو کہ میں اس طرح سے ایک آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں تو اتنی اسٹریٹ نہیں ہوگی لیکن آپ نے پینسل سے ڈرا کر لینی ہے. تو جو گراف ہوتا ہے ڈائریکٹ پروپورشن کا وہ ہمیشہ اس طرح سے، اگر یہ وائی ایکسس ہے یہ ایکس ایکسس ہے تو اوریجن سے ایک اسٹریٹ لائن جو ہے وہ اس کے گراف ہمیشہ آئے گا ڈائریکٹ پروپورشن کا. سو ہم ایکسرسائز پہ آئیں گے اور کویشچن نمبر 1 چونکہ ہم نے کرنا ہے سملر کویشچن کا، تو کویشچن نمبر 1 دیکھتے ہیں کیا ہے جی. میں اس کو تھوڑا زوم کر لوں. اوکے. سو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ کویشچن نمبر 1 میں دیکھیں تو 108 آئیڈینٹیکل بکس ہیں اور ان کا میس جو ہے وہ 30 کلو گرام ہے. ہم نے فائنڈ کرنا ہے میس آف 150 سچ بکس کا. ٹھیک ہے، تو 108 آئیڈینٹیکل بکس کا میس اتنا ہے. اس چیز کو ہم لکھیں گے آگے جا کے. سو نیکسٹ سلائڈ پہ ہمارا پارٹ 1 ہے. سو ہم یہ بات کریں گے کہ 108 بکس ہیں اور اس کا میس اتنا ہے. تو 1 بک کا کتنا میس ہوگا، ظاہر ڈیوائڈ ہو جائے گا، یعنی 30 ڈیوائڈ بائی 108. اب ہم نے کتنی بکس کا ہمیں ریکوائرڈ ہے، ہمیں 150 سچ بکس کا ہم نے فائنڈ کرنا ہے. تو 150 کو اب اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے. سو فار 150 بکس میس کتنا ہوگا 30 بائی 100 اور اس کو آپ ملٹیپلائی کرا دیں 150 سے، یو ول گیٹ دس آنسر. تو مکسڈ فریکشن میں آپ لکھیں یا ڈیسیمل میں آپ کا آنسر ٹھیک ہوگا. یہاں میں نے مکسڈ فریکشن میں لکھا ہے، یعنی 41 ہول 2/3 کلو گرامس. ٹھیک ہو گیا جی. اب نیکسٹ پارٹ جو ہے اس میں دیکھیں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے. کہتا ہے اگر اتنی ہی بکس ہیں اور میس اتنا ہی ہے تو آگے یہ کہہ رہا ہے کہ بتائیں کہ فائنڈ دا نمبر آف بکس دیٹ ہیو اے میس آف 20 kg. سو اب ہم نے نمبر آف بکس بتانی ہے کہ کتنی ہوں گی. تو ہمیں دیکھیں یہاں سے یہ ریلیشن شپ ایک ملا کہ 30 کلو گرام میس ہے 108 بکس کا. آئی ریپیٹ، 30 کلو گرام میس ہے 108 بکس کا. اسی چیز کو ہم نے یہاں لکھا 30 کلو گرام از دا میس آف 108 بک. اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 1 kg اگر میس ہو تو پھر ہمارے پاس ایکویشن کیا بنے گی. سو اس کو ذرا اریز کر دیں جی. Let me erase it, this one, and let me show the pen. So for 1 kg ظاہر 30 سے ڈیوائڈ ہو جائے گا، یعنی 108 ڈیوائڈ بائی 30 بکس ہمارے پاس آنسر آئے گا for 1 kg آف میس. ٹھیک ہے، اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے for 20 kg آف میس. ٹھیک ہے نا. سو یہاں بات کریں گے for 20 kg the mass will be 108 by 30 اور multiply ہم کریں گے 20 سے, which I did over here. So you will multiply 108 by 20 and then you will divide it by 30 and your answer will be 72 books. So یہ ہمارا ہو گیا question number 1. Now question number 2 کی بات کریں گے similar question میں. ایک question 1 تھا, دوسرا question 2 ہے. In a bookstore there are 60 identical books, ٹھیک ہے, occupy a length of 1.5 meter. So 60 identical books ہیں اور اس کی length ہے 1.5 meter. On a shelf, find the length ہم نے find کرنی ہے, occupied by 50 such books on a shelf. تو پہلے یہ پارٹ کرتے ہیں ذرا. ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے تو میں نے یہاں یہی لکھا ہے کہ نمبر آف بکس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں to the length occupied by the books. So we can write that 60 books
की लेंथ जो है वो इतनी है, तो 1 बुक की कितनी होगी, ज़रा हम डिवाइड करेंगे 1.5 डिवाइड बाई 60, ठीक है। और हमने फाइंड करनी है 50 सच बुक्स, तो 50 को अब मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन के साथ। सो फॉर 50 बुक्स द लेंथ विल बी 1.5 बाई 60 मल्टीप्लाई 50। आप कैलकुलेशन करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड बाई 60 एंड यू विल गेट दिस आंसर। ये मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ था, लेकिन आप खुद इसको ज़रूर कैलकुलेट कीजिएगा। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट में भी डायरेक्ट रिलेशन ही है। द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो अब हमने नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है, जबकि शेल्फ की लेंथ जो है वो हमें दी गई है और वो है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ से वी नो कि देखिए, एक तो ये कि हमारे पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो आंसर है वो मीटर्स में, यहाँ अगर लेंथ जो है वो मीटर्स में, जबकि यहाँ देखें तो लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में, तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, सेंटीमीटर्स। सो 1.5 मीटर्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में, तो दैट विल बी मल्टीप्लाई बाई 100। ज़रा आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 150 मीटर्स, ठीक है। सो हमने ये काम किया कि सबसे पहले सेंटीमीटर्स को हमने चेंज किया मीटर्स में, और सिंस हमें जो यहाँ लेंथ दी गई थी वो 1.5 मीटर्स थी, तो इसको हमने चेंज कर दिया सेंटीमीटर्स में। यहाँ सेंटीमीटर्स होगा क्योंकि 1.5 मीटर गिवन है, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बिकॉज 1 मीटर जो है इट विल बी इक्वल्स टू, इट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। सो व्हेन यू कन्वर्ट द मीटर्स इनटू सेंटीमीटर, हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, फाइन। सो ये हमारे पास आ गया 150 सेंटीमीटर। अब हम रिलेशनशिप पे आएंगे कि 1 सेंटीमीटर लेंथ है जो कि ऑक्यूपाई की हुई है, कवर की हुई है 60 बुक्स ने, ठीक है। सो वी वांटेड टू नो कि अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ होगा, हमारे पास लेंथ होगी, तो कितनी बुक्स कवर होंगी, 60 बाय ये 150 जो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बी 60 डिवाइड बाय 150 बुक्स, ठीक है। आई रिपीट, 150 सेंटीमीटर लेंथ है 60 बुक्स की। पहले हम जानना चाहेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितनी बुक्स आ सकती हैं, सो दैट विल बी 60 डिवाइड बाय 150। सो यहाँ हमने फाइंड करना है फॉर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर 80 सेंटीमीटर लेंथ होगी तो हम कितनी बुक्स कवर्ड होंगी, ज़ाहिर इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे इस फ्रैक्शन को 80 से, विच आई डिड ओवर हेयर। सो 60 टाइम्स 80 डिवाइड बाय 150, ये कैलकुलेशन हमने पहले से की हुई है जी, एंड द आंसर विल बी 32 बुक्स। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सिमिलर क्वेश्चन है प्रैक्टिस नो 1 का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18। सो सबसे पहले हम रिलेशनशिप लिखेंगे, देखिए 3 kg ऑफ लीव्स जो हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। सो हमने ये फाइंड यहाँ से देख लिया, हमने फाइंड किया, हमें गिवन है कि सॉरी कि 3 kg ऑफ टी लीव्स जो है, 3 kg ऑफ टी लीव्स की कॉस्ट $18 है। दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, ठीक है। 3 kg ऑफ टी लीव्स की कॉस्ट है वो इतनी है। सो 1 kg ऑफ टी लीव्स की कॉस्ट कितनी होगी, 18 डिवाइड बाई 3, ठीक हो गया। और हमने फाइंड करना है जी 10 kg की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। सो फॉर 10 kg इट विल बी 18 बाई 3 मल्टीप्लाई 10, so you will multiply this by this and then divide it by 3 and you will get $60. so the cost of 10 kg of leaf जो है that will be $60. now इसी 5 का सेकेंड पार्ट कि now A कोई वेरिएबल है, A kg of sugar है when B kg of sugar cost $C। तो पहले हम ये रिलेशन ले लेते हैं कि B kg अगर शुगर है तो उसकी कॉस्ट इतनी है, यानी $C है। सो B kg ऑफ शुगर जो है उसकी कॉस्ट $C है। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि 1 kg की कितनी कॉस्ट होगी, तो वो C डिवाइड बाई B हो जाएगा,
1 kg آف شوگر کی کاسٹ ہے وہ C/B ہو جائے گا, اور اگر A kg ہے تو A سے ملٹیپلائی کریں گے ہم اس فریکشن سے. سو فار A kg آف شوگر اس کی کاسٹ ہو جائے گی CO/B ملٹیپلائی A. ذرا آپ کا آنسر CA بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہو یا AC بھی لکھ سکتے ہو. سو AC/B جو ہے دیٹ ول بی دا آنسر آف دس پارٹ. ٹھیک ہے جی, کویسچن نمبر 5 کا B پارٹ ہم نے کر لیا. نو اس کے بعد ایک کویسچن ہے جو میں آپ کو ہوم ٹاسک دینا چاہوں گا. کویسچن نمبر 6 ہے. آئی تھنک کویسچن نمبر 6 اس پریکٹس نو میں انکلوڈیڈ ہے. لیٹ می چیک اٹ آؤٹ. ہم چونکہ پریکٹس نو 1 کریں, آپ بالکل ایک سیکوینس میں ریویژن کیجئے, یعنی پہلے ورڈ ایگزامپل کریں پھر پریکٹس نو کریں اور اس کے بعد آپ کویسچن سالو سملر کریں, تو دیٹ ول بی مچ ایزیئر فار یو. یہاں ہم نے یس تو اس کا یہ کویسچن نمبر 6 جو ہے وہ میں نے چھوڑا ہے. سو یہ ہوم ٹاسک ہے آپ کے لیے, ہوم ٹاسک ہے کویسچن نمبر 6. اس کو آپ سالو کیجئے. ایکسرسائز 1A. سو اس کا کویسچن نمبر 6 آپ ٹرائی کریں گے اور لیٹ می نو کہ آپ کا آنسر کیا آ رہا ہے. اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا جی یہ ورڈ ایگزامپل 2 ہم کریں گے, جس میں ڈائریکٹ پروپورشن کی بات کریں گے کہ کس طرح سے ڈائریکٹ پروپورشن کے ذریعے سے آپ اس طرح کی کوئی ورڈ پرابلم جو ہے اس کو سالو کر سکتے ہیں. تو اب انٹل دیٹ ٹائم آپ لوگ یہ ہوم ٹاسک کیجئے, مجھے ضرور سینڈ کیجئے گا, مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور کوشش کریں گے کہ ویڈیوز کو مزید بہتر کیا جائے تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ مزید زیادہ بڑھے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.